السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کا بٹن دبا دیجئے۔ پولیٹیکل انالیسس کے حوالے سے آج ہم ضلع ڈیرہ غازی خان کی NA 186 کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ تازہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے اور کس کینڈیڈیٹ کی کمپین سٹارٹ ہو چکی ہے، کس کی وہاں پر پوزیشن بہتر ہے، اور سب سے اہم بات وہاں پر برادریاں کون کون سی ہیں اور کون سا دھڑا جو ہے یہاں پر سب سے اہم اور وائٹل ہو سکتا ہے۔ ضلع ڈیرہ غازی خان کی جو NA 186 کی سیٹ ہے، یہاں پر جو سب سے مین کینڈیڈیٹس ہیں وہ 4 مین کینڈیڈیٹس یہاں پر ابھی تک سامنے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار جناب اویس احمد خان لغاری صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ مار سجاد حسین چینا صاحب، یہاں پر محمد خان لغاری ایک آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہاں پر سردار دوست محمد کھوسا صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک ایک کینڈیڈیٹ کی بات کریں، تھوڑا ان کو انالائز کرتے ہیں۔ یہاں پر اویس احمد خان لغاری کیونکہ یہاں کے ہی ہے، یہاں کے چیف ہیں لغاری قبیلے کے، اور یہاں پر زیادہ ووٹ بھی یہاں پر لغاری قبیلے کا ہی ہے، وہ کہ یہاں پر اور بھی بہت ساری جو قومیں ہیں وہ یہاں پر آباد ہیں، بزار آباد ہے، چنگوانی آباد ہے، تنگوانی آباد ہے، یہاں پر کھوسا برادری یہاں پر آباد ہے، چھینا برادری یہاں پر آباد ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کا شیئر ہے اس حلقے کے اوپر وہ زیادہ تر یہاں پر لغاری کا ہے، یا اس کے نیچے جو اس کی پھلیاں ہیں ان کا یہاں پر زیادہ ووٹ بینک ہے۔ یہاں پر اویس احمد خان لغاری چیف سردار فاروق خان لغاری کے بیٹے، یہاں پر اویس احمد خان لغاری پچھلی دفعہ اس سیٹ کے اوپر ضمنی الیکشن کے اندر MP منتخب ہوئے تھے۔ پہلے وہ یہاں پر MP کے الیکشن ہار گئے تھے، لیکن بعد میں وہ یہاں پر جب ضمنی الیکشن ہوا تو وہ اس سیٹ کے اوپر کامیاب ہو گئے تھے۔ تو یہ جو چوٹی ہے، یہ چوٹی اور سخی تھرور یہ والا سارا ایریا، یہ گڑھ ہے لغاری خاندان کا۔ تو لغاری خاندان یہاں سے ہی اپنی سیاست کو کرتا ہے، اور یہاں پر اس دفعہ اویس احمد خان لغاری جو ہے ان کی کمپین بھی اچھی ہے، وہ بہت ایکٹیو ہے، یہاں پر ان کی پوزیشن اچھی ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے کزن سردار محمد خان لغاری، سردار محمد خان لغاری جو ہے پچھلی دفعہ ان کو یہاں پر محمد خان لغاری سردار اویس احمد خان لغاری کے یہ کزن ہیں، سابقہ ضلع ناظم مقصود احمد خان لغاری کے یہ بیٹے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پر MNA کے کینڈیڈیٹ بھی تھے اور MP کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور انہوں نے یہاں پر اس سیٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب کو شکست دی تھی، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ یہاں سے دستبردار ہو گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کو وہ چھوڑ گئے تھے۔ اب وہ یہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر سردار محمد خان لغاری کا ووٹ جو ہے وہ انہی لغاری خاندان میں سے ہی وہ ووٹ کو کاٹتے ہیں، یہاں پر ان کا اپنا زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے۔ لیکن اس دفعہ بہرحال دیکھنا پڑے گا کہ کیا تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو پچھلی دفعہ محمد خان لغاری کے ساتھ تھے وہ اس دفعہ ہیں یا نہیں ہے۔ لیکن میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے، یہاں پر محمد خان لغاری کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں ان کی طرف سے ووٹ بالکل نہیں ملے گا، تو زیادہ تر ان کو اپنے ہی پرسنل ووٹ بینک اور اپنے والد کا جو شخصی ووٹ ہے اس حوالے سے یہاں پر جو بھی ووٹ ہے وہ یہاں پر ملنے کا چانسز ہے۔ تیسرے یہاں پر سردار دوست محمد کھوسا، دوست محمد کھوسا اس سیٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں پر جو ایک ونگ ہے وہ ملک رمضان قادر صاحب، وہ پچھلی دفعہ یہاں پر 7,500-8,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے تھے۔ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر اب ان کی پوزیشن زیادہ بہتر ہے اور اچھی ہے، تو وہ یہاں پر زیادہ تر جو دوست محمد کھوسا ہیں ان کی کمپین کو وہ یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں۔ دوست محمد کھوسا بھی یہاں پر کچھ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ سردار دوست محمد کھوسا جو ہے وہ شہر والی سیٹ کے اوپر بھی MNA اور MP کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو اس سیٹ کے اوپر کچھ زیادہ ان کی توجہ نہیں ہے۔ وہ زیادہ تر اپنا زور جو ہے وہ شہر والی MP کی سیٹ اور شہر والی MNA کی سیٹ کے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہاں پر کھوسا برادری کا ووٹ بینک موجود ہے، یہاں پر 2 سے 3 ایسی یونین کونسل ہیں جہاں پر سردار ذوالفقار خان کھوسا، ان کے بھائی سیف الدین کھوسا اور ان کے بیٹے جو سیف الدین کھوسا ہیں، اور یہاں پر دوست محمد کھوسا، ان کا وہاں پر اثر و رسوخ ہے،
وہ 2 چیئرمین ہیں، وہ خصوصی طور کے اوپر وہ یہاں پر ان کے گروپ کے بنتے ہیں، وہاں پر تو ان کا ووٹ بینک ہے، لیکن زیادہ تر یہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس سیٹ کے اوپر۔ تو اس سیٹ کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ سردار دوست محمد خان کھوسا کوئی اس طرح کا اویس لغاری صاحب کے لیے ابھی تک پولیٹیکلی کوئی تھریٹ مجھے نہیں لگ رہا۔ آخری جو کینڈیڈیٹ ہے یہ ہے جناب مار سجا حسین چھینا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اپنا یہاں پر نمائندہ منتخب کیا، ان کو سپورٹ دیا اپنی۔ مار سجاد حسین چھینا اوورسیز پاکستانی ہے، یا وہاں پر بھی بزنس کرتے ہیں، یہاں پر بھی کافی عرصے سے اب وہ اپنا بزنس شفٹ کر چکے ہیں۔ 2013 کے الیکشن کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر MNA کا الیکشن لڑ چکے ہیں۔ اس وقت 27,000-28,000 ہزار کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ وہ اس وقت سیٹ جو ہے نا وہ زیادہ تر شمال جنوب ہوتی تھی، اب کیونکہ اس میں کافی سارے تبدیلیاں ہو چکی ہیں حلقہ بندیوں کی وجہ سے، لیکن یہ اس علاقے کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت الیکشن کا آئیڈیا ہے۔ یہاں پر ان کا زیادہ تر جو ریلائے رہے گا وہ ان کا رہے گا سردار محی الدین کھوسا، جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر PP 290 کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ سردار محی الدین کھوسا سردار ذوالفقار خان کھوسے کے پوتے ہیں اور دوست محمد کھوسا کے یہاں بھتیجے ہیں۔ ان کا اس سیٹ کے اوپر یہاں پر یہ MPA کا الیکشن اویس لغاری کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کا پچھلے کچھ عرصے کے دوران، پچھلے 1.5-2 سال کے دوران اویس لغاری صاحب کے ساتھ کچھ زیادہ ان کی پولیٹیکل اینیمیٹی ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر محی الدین کھوسا جو ہیں وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ تھے اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو دوبارہ سے یہاں پہ ٹکٹ جاری کیا ہے۔ لیکن یہ بھی بہرحال تھوڑا سا یہاں پر یہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے محی الدین کھوسا جو ہے وہ اندر کسی وجہ سے اپنے چچا سردار دوست محمد کھوسا کی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی اور وہ کھلم کھلا مار سجاد احمد چھینا کی اس سیٹ کے اوپر حمایت کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب ایک دو فیکٹرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے اہم اور وائٹل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر چوٹی شہر اور اس کے گرد و نواح میں تنگوانی فیملی بیٹھی ہوئی ہے۔ تنگوانی فیملی سردار اویس خان لغاری یا چیف جو لغاری ہے ان سے ہمیشہ مختلف سیاست کرتی ہے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے اپنا سارا کا سارا ووٹ سردار محمد خان لغاری کے کھاتے میں ڈالا تھا۔ اس دفعہ بھی سردار محمد خان لغاری انہی کے ووٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ ریلائے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بھی ایک اور فیکٹر دیکھنا پڑے گا، یہاں پر اہل تشیع ووٹ بہت زیادہ ہے۔ اس ایریا کے اندر اہل تشیع کا جو ووٹ ہے وہ تقریباً 60% تقریباً ووٹ بنتا ہے۔ یہاں پر کیونکہ مجلس الوحدت المسلمین کا یہاں پر اثر و رسوخ ہے، یہاں پر بہت ساری ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، اور مجلس وحدت المسلمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا الائنس چل رہا ہے۔ پچھلی دفعہ جب یہاں عمران خان صاحب موجود تھے، انہوں نے 2023 کے اندر جب ٹکٹ دیے تھے پنجاب کے اندر، تو اس سیٹ کے اوپر MPA کا جو ٹکٹ ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے غضنفر عباس کو ملا تھا۔ تو اس طرح سے جو مجلس وحدت المسلمین کے لوگ ہیں، جو اہل تشیع ووٹ ہے، وہ پچھلی دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اب بھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اس سیٹ کے اوپر بہت وائٹل ہے۔ وہ کسی بھی برادری سے ہٹ کر ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی لغاری ہو یا کھوسا ہو یا چنگوانی ہو یا تنگوانی ہو، لیکن کیونکہ مذہب حساب سے وہ اپنے عقیدت کے حساب سے مجلس وحدت المسلمین ان کو یہاں پر پش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو الحاق ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں 5 MPA کی سیٹس ہیں اور 2 MNA کی سیٹس ہیں۔ ایک MNA سندھ کے اوپر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ان کے بندے کو ٹکٹ دیے ہے، اور ایک KP کے کرم ایجنسی کے اندر جو اب کرم ڈسٹرکٹ بن چکا ہے، وہاں پر مجلس وحدت المسلمین کو وہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ تو اس لیے مجلس وحدت المسلمین کا اس سیٹ کے اوپر ووٹ کیونکہ زیادہ ہے، اس لیے مار سجاد احمد چھینا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک قدرے بہتر کینڈیڈیٹ لگ رہے ہیں، باقی جو 2 لوگ ہیں۔ اب ان کا مقابلہ یہاں پر کیونکہ اویس احمد خان لغاری سے ہے، تو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ابھی تک ہم کہہ سکیں کہ وہ ان کی کوئی مقابلے کے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں۔ وہ ابھی تک بہت پیچھے ہیں کیونکہ اویس احمد خان لغاری کا یہاں پر اثر و رسوخ زیادہ ہے۔ مار سجاد احمد چھینا کو چوٹی کے لوگ، چوٹی بالا، چوٹی زیری، سخی سرور، اس طرح کے لوگ
کس طرح سے ووٹ دیتے ہیں, کیا وہ ان کے اوپر ریلائی کرتے ہیں نہیں کرتے. پھر دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر پچھلی دفعہ جو کینڈیڈیٹس ہیں, زرتاج گل وزیر صاحبہ کا یہاں پر جو حلقہ پہلے بنتا تھا وہ اس دفعہ اس حلقے میں چلا گیا ہے. کیا وہ لوگ زرتاج گل وزیر کے کہنے کے اوپر مار سجاد کو ووٹ دیں گے؟ کیونکہ ابھی تک زرتاج گل وزیر صاحبہ خود بھی الیکشن کے لیے اپنے کمپین کے لیے یہاں ڈی جی خان میں نہیں آئی. تو ابھی بہت سارے ایسے کویشچنز موجود ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے بڑے اہم ہوں گے. ابھی تک کے مطابق یہاں پر اویس احمد خان لغاری کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور بہتر پوزیشن میں ہے. ماہر سجاد احمد چینا دوسرے نمبر پر ہیں, فاصلہ ان میں بہت زیادہ ہے, لیکن بہرحال وہ دوسرے نمبر پر ضرور موجود ہیں. آنے والے دنوں میں کس طرح سے کمپین ہوتی ہے, کون کون یہاں پر کس کی حمایت کرتا ہے, علاقائی سیاست کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. میرے چینل کو دیکھتے رہیے. تھینک یو سو مچ.